السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ سلسلہ چل رہا ہے انسان اور نفسیات۔ آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے ڈیمینشیا۔ بولنے کا مرض یا پھر یادداشت کے عارضے کو ماہرین نفسیات ڈیمینشیا کا نام دیتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم اس مرض کی بنیادی علامات، اس کی وجوہات اور حفاظتی تدبیریں جانیں گے۔ ڈیمینشیا عموماً 65 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ بھول جانا ایک فطری عمل بھی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ہر چیز یاد رکھتا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ کبھی ہم چابیاں رکھ کر کہیں بھول جاتے ہیں تو کبھی موبائل۔ بعض کو تو اپنی اینک دن میں کئی بار ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور کچھ لکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ بات بھول جانا گویا ایک عالمی مسئلہ ہے کہ پین رکھا کہاں تھا۔ تو کیا یہ سب ڈیمینشیا کی علامات ہیں؟ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان صورتوں کا تعلق ڈیمینشیا سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ڈیمینشیا کے علاوہ بھی معمولی یا عارضی بھول چوک کی بعض وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلاً ان کی بنا پر بھول جانا ڈیمینشیا نہیں ہوتا۔ ان میں سے 3 وجوہات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بے توجہی۔ ہمارا روزمرہ کا بھولنا بے توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک ہی وقت میں ہم متعدد کاموں کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو بکھری ہوئی سوچوں کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ عموماً کاموں کی فہرست بنانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ڈیمینشیا کی صورت نہیں۔ نمبر 2، عارضی ذہنی دباؤ۔ اگر کوئی وقتی طور پر ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو اس کی بھی یادداشت پر کافی اثر پڑتا ہے، لیکن یہ سب عارضی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے یا ڈپریشن میں بہتری آتی ہے تو یادداشت بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ بھی ڈیمینشیا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ لمبے عرصے تک ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان میں ڈیمینشیا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، بڑھاپا۔ جب ہم بڑھاپے کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ہمارے سوچنے کی صلاحیت میں وہ برق رفتاری نہیں رہتی، مطلب ہمارا ری ایکشن ٹائم سست ہو جاتا ہے۔ جو بات جوانی میں 1 سیکنڈ میں یاد آ جاتی ہے، شاید بڑھاپے میں 3 گنا وقت لگتا ہو، مگر یہ بھی نارمل ہے، ڈیمینشیا نہیں۔ اب آتے ہیں اس بھولنے کی طرف جس کا سبب ڈیمینشیا ہو سکتا ہے۔ درجہ ذیل علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں متعلقہ شخص ڈیمینشیا کی شروعات میں ہے۔ قریبی رشتہ داروں مثلاً زوجہ یا شوہر، بچوں کے نام، پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کے نام بار بار بھول جانا۔ اپائنٹمنٹس کا بھول جانا، مثلاً ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ۔ اگر کوئی دوائی لیتے ہیں تو مختلف اوقات کی دوائی کھانا بھول جانا، یا پھر صبح، دوپہر اور شام کی خوراک گڈ مڈ کر دینا۔ ذاتی صفائی ستھرائی کا متاثر ہو جانا، مثلاً دانتوں کی صفائی، پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنا، گندے کپڑوں میں ہی رہنا، بالوں میں کنگھی نہ کرنا۔ گھر کی صفائی ستھرائی متاثر ہونا، ڈاک کے ذریعے موصول ہونے والے خطوط کا نہ کھولنا یا پھر برقی ڈاک یعنی ای میل کے معاملات میں کوتاہی کرنا۔ بر وقت بل کی ادائیگی کے مسائل، بنیادی ضروریات کی خریداری کے مسائل، مثلا ناشتے کا سامان خریدنا بھول جانا، یا خریداری کے وقت کیش کتنا دینا ہے یا بقایا کتنا ہوگا اس کا پتہ نہ چلنا۔ راستہ بھول جانا، بالخصوص اگر کسی نئی جگہ جانا ہو۔ نئی انفارمیشن کو یاد رکھنے کی دشواری، مثلا پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں جو پیدا ہوئے، ان کی تعداد یا ان کی پہچان وغیرہ۔ روزمرہ کے کام متاثر ہو جانا، مثلا چائے بنانا یا کھانا بنانا، کبھی ریسپی کے اجزاء شامل نہیں ہوتے تو کبھی چولہا جلتا ہی رہ جاتا ہے۔ گھر کے دروازے کھلے رہ جانا جس سے چوری چکاری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام علامات شارٹ ٹرم میموری کے زمرے میں آتی ہیں۔ مطلب یہ کہ روزمرہ کے کاموں کے لیے جس یادداشت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے اگر کوئی علامت آپ اپنے کسی عزیز میں پائیں تو آپ ڈیمینشیا کا ضرور سوچیں۔ ایسا شخص اپنے ان مسائل سے بالکل ناواقف ہوگا، اور وہ اس بات کا انکار کر دے گا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، اور واقعی وہ اپنے ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔
کیونکہ اس بیماری کی پہچان یہ بھی ہے کہ متاثرہ شخص نہ صرف اپنی بیماری سے ناواقف ہوتا ہے بلکہ اس کی نشاندہی کرنے والے پر بھی ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ڈیمینشیا کا مریض اکثر ایک غلطی کرتا ہے اور وہ یہ کہ باقاعدہ اپنے مرض کا علاج کرنے کے بجائے اپنی شارٹ ٹرم میموری پرابلم کا ازالہ اپنی پرانی یادوں کو دہرا کر کرتا ہے۔ اپنی جوانی کے واقعات وہ ایسے بیان کرتا ہے کہ سننے والا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی یادداشت کا مسئلہ ہوگا۔ علاج سے غفلت کے نتیجہ میں بالآخر ایک سٹیج آئے گا کہ مریض کی پرانی یادیں بھی متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن یہ ایک بہت بعد میں آنے والی علامت ہے۔ تب تک ڈیمینشیا بہت ایڈوانس اسٹیج تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ایڈوانس اسٹیج ڈیمینشیا کی علامات درجہ ذیل ہیں۔ مریض ریٹائر ہونے کے باوجود سوچتا ہے کہ اسے کام پر جانا ہے، لہٰذا وہ اس کی تیاری بھی شروع کر دیتا ہے اور اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مرحوم والدین کی وفات کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کی تلاش بھی کرتا ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ دن اور رات کی روٹین متاثر ہو جاتی ہے، پوری رات جاگنا روزمرہ کا عمل بن جاتا ہے۔ جوں بیماری بڑھتی ہے تو مریض اپنے ذہنی طور پر پچھلے سالوں کی زندگی میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کے اپنے بچے چھوٹے ہیں اور ابھی ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے۔ موجودہ رشتہ داروں کی پہچان بالکل ختم ہو جاتی ہے اور خاندان والوں کے لیے یہ معاملہ اس قدر دشوار ہوتا ہے کہ اس کے احساسات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مریض موجودہ گھر کو چھوڑ کر اپنے بچپن والے گھر جانا چاہتا ہے، اس کے بغیر اس کا ہر لمحہ اذیت میں گزرتا ہے۔ مریض بالکل ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور ایسی گفتگو اور افعال کرتا ہے جس کا تصور بھی اس کی شخصیت کے منافی ہوتا ہے۔ حفاظتی تدابیر۔ ڈیمینشیا سے حفاظت کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا اور ان سے بچنا ضروری ہے جو ڈیمینشیا کے خطرہ کو بڑھا دیتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو یہ ہیں: سگریٹ نوشی، شراب نوشی، یاد رہے شراب دین اسلام میں حرام ہے۔ ذیابیطس، بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر، کولسٹرول کا بڑھنا، فالج۔ ان کے علاوہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا اور اپنانا بھی مفید ہے جن سے ڈیمینشیا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: متوازن غذا، روزانہ کی بنیادوں پر ورزش اگر آپ کا کام آفس میں ہے یا پھر آپ کا کام اتنی محنت طلب نہیں کرتا، اعلیٰ دینی تعلیم کا ہونا مثلاً عالم، مفتی، علم دین پڑھنا وغیرہ، ذہن کو مسلسل استعمال میں رکھنا مثلاً نئے علوم سیکھنا، نئے مشاغل اپنانا، نیکی کی دعوت دینا، لوگوں سے میل جول رکھنا، گناہوں سے بچنا وغیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے چاہنے والوں کو اس بیماری سے بچائے، آمین۔ اگر آپ اپنے کسی عزیز میں ڈیمینشیا کی ابتدائی سٹیج یا پھر ایڈوانس سٹیج کی علامات پائیں تو فوراً کسی ماہر معالج سے رجوع فرمائیں۔ عموماً اس بیماری کی تشخیص اور علاج ماہرین نفسیات ہی کرتے ہیں۔ نفسیات کا ایک شعبہ اولڈ ایج سائیکوٹری، بڑھاپے کی نفسیاتی بیماریوں کا ہے۔ عموماً اسی شعبے سے وابستہ ماہرین نفسیات ڈیمینشیا کی تشخیص اور علاج بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔